ہمارے ساتھ انتہائی معتبر ترین لوگ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اس کائنات کے، اس دنیا کے، اس عالم اسلام کے بہت ہی اہم ترین لوگ موجود ہیں، اور بقی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس پروگرام کو ہم کر رہے ہیں، اور بقی فاؤنڈیشن کے روح رواں بانی مولانا سید محبوب مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ فرحت موسوی صاحب موجود ہیں، قبلہ حسینیہ پاسمور کے روح رواں ہیں یہ، اور ہمارے ساتھ عالم اسلام کے ایک انتہائی اہم شخصیت، وارثی سلسلے کی انتہائی اہم شخصیت قبلہ شبیر علی وارثی صاحب بھارت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہم حیدر ٹی وی اور بقی فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام مہمانان گرام کے شکر گزار ہیں۔ اس اہم ترین سلسلے کا پروگرام ہے اور اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو عالمی حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ اہم شخصیات ہیں جن کی پوری دنیا پر نظر ہے۔ عالم اسلام کے جو کیا واقعات ہو رہے ہیں، کیا گزر رہے ہیں، کیا گزر چکے ہیں، ان پہ بھی نظر ہے، اور جو آنے والے ہیں ان پہ بھی نظر ہے۔ میں آغاز کر رہا ہوں قبلہ محبوب مہدی صاحب سے کہ بقی فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ جملے ارشاد فرما دیں، اور آج کے اس اہم ترین پروگرام کے حوالے سے جو گفتگو کرنا چاہیں مولانا سید محبوب مہدی صاحب ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو حیدر ٹی وی کے ہم بے پناہ شکر گزار ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ یہ جو دین خدمت کام دے رہے ہیں یہ بہت عظیم ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے، اور بڑی سخت ضرورت ہے، خاص طور پر اس دور میں، اس زمانے میں، میڈیا کے اس زمانے میں اور سوشل میڈیا کے اس زمانے میں اہل بیت کا پیغام پہنچانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کو اجر جزیل کرامت فرمائے اس سلسلے میں، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام محترم مہمانوں کے، خاص طور پر جناب شبیر وارثی صاحب جو ماشاءاللہ نوجوان خطیب ہیں، اور اہل بیت کے سلسلے میں کسی مصلحت پسندی سے کام نہیں لیتے، بہت صاف ستھرے الفاظ میں اور وضاحت کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں نے ان کی تقاریر سنی ہے ماشاءاللہ۔ ممنون و مشکور۔ فرحت موسوی صاحب بھی الحمدللہ بہت ہی اہم شخصیت ہیں نارتھ امریکہ کی، اور انہوں نے ایک عرصے سے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، اور شکاگو سے لے کر اور ٹورنٹو تک ان کی خدمات کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ امیر عابدی صاحب جی ماشاءاللہ ہیں موجود، اور انشاءاللہ بہت جلد بلال کاظمی صاحب بھی جوائن کر لیں گے ہم کو۔ جی، بلال کاظمی صاحب انشاءاللہ جلدی جوائن کر اور ظفر صاحب آپ کے بھی ہم بے پناہ شکر گزار ہیں، خاص طور پر کہ آپ جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے اپنے پورے وقت کو گویا ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اہل بیت کی خدمت کے لیے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، اور گویا اللہ کی طرف سے، مولا کی طرف سے آپ کا انتخاب ہے، اور آپ کا شکر خدا ادا کریں کم ہے، اور ہم آپ کی خدمات کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اوور آل یہ پروگرام اس لیے اہم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ ممکن ہے دنیا میں مسلمانوں میں کہیں پر بھی کوئی شخص ایسا ملے کہ جو یہ کہے کہ ہم ان کو مثلا امام نہیں مانتے، لیکن ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم ان کا احترام نہیں کرتے۔ ایک شخص بھی، حد یہ ہے کہ وہابی اور ناصبی اور خارجی ان کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم
इमाम सादिक का एहतराम नहीं करते, हम उनको मसलन आलिम नहीं मानते, हम उनको मुहद्दिस नहीं मानते, हम उनको मुफस्सिर कुरान नहीं मानते, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत है आलम इस्लाम की, और आपकी शख्सियत वो है कि जिसको न सिर्फ मुसलमानों ने तस्लीम किया है, नॉन मुस्लिम बहुत स्कॉलर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने जब भी इस्लाम का मुताला किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस्लामी इल्मी तरक्की अगर हुई है तो उसका सेहरा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सर पर है। इसलिए जितने भी आपके शागिर्द हैं मुख्तलिफ उलूम में, इससे पहले भी जाहिर सी बात है कि अमीरुल मोमिनीन तो दरे मदीनतुल इल्म है, कोई तकाबुल नहीं है, लेकिन जो ज़माना था छठे इमाम का, उस ज़माने में मुख्तलिफ उलूम हर तरफ से आ रहे थे और लोग इस्लामी दुनिया से बाहर के भी उलूम मुंतकिल हो रहे थे, उनके उसके तर्जुमे हो रहे थे, मबाहिस हो रहे थे। जितने कलामी और इल्मी और मंतिकी और फ़लसफ़ी जो है गिरोह उस ज़माने में पैदा हुए, वो कोई किसी ज़माने में पैदा नहीं हुए। बहुत ही ख़तरनाक दौर था इस एतबार से कि अक़ाइद भी ख़तरे में थे, इस्लामी अक़ाइद, और फ़िक़्ह इस्लामी भी ख़तरे में। यही वजह है कि सबसे पहले फ़िक़्ह को फ़िक़्ह की शक्ल में मुनज़्ज़म करने वाली शख्सियत का नाम इमाम सादिक़ है। क्या बात। फ़िक़्ह तो पहले दिन से, यानी फ़िक़्ह का मतलब क्या है? अच्छा तिबला, एक सवाल ये बनता है, जाहिर है कि मौला कायनात की विलायत के बगैर हमारे यहाँ तो कुछ है भी नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम है सबसे अफजल तरीन शख्सियत, और विलायत अली ही हमारी पहचान भी है। और फिर हम देखें तो अलवी होना चाहिए या हुसैनी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो काम किया, हमारे लिए फ़िक़्ह जाफरी क्यों कहा गया, फ़िक़्ह अलवी क्यों ना कहा गया, फ़िक़्ह हुसैनी क्यों ना कहा गया, फ़िक़्ह जाफरी क्यों कहा गया? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत उम्दा। और वाक़ईन ये एक होता है कि फ़िक़्ह जाफरी से क्या मतलब। देखें, हमारा अक़ीदा ये है कि फ़िक़्ह जो है वो शरीयत है और शारिअ अल्लाह है, और अल्लाह के हुक्म से पैगम्बर इस्लाम है, और पैगम्बर जिसको मुअय्यन कर दें। शारिअ का मतलब है वो जो शरीयत बनाए, सिर्फ अल्लाह बनाता है शरीयत। अल्लाह ने उस शरीयत को वाज़ह करने के लिए पैगम्बर इस्लाम को भेजा है, वो पैगाम इलाही लेकर आए, वो रसूल हैं, वो नबी हैं। तो हकीकतन ये फ़िक़्ह मुहम्मदी है, और जैसा आपने फरमाया कि हम इस फ़िक़्ह को किसी भी इमाम की तरफ मंसूब कर सकते हैं, लेकिन क्यों फ़िक़्ह जाफरी? उसका सबब वही है जो मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि इतने मकातिब फ़िक्र आपके ज़माने में पैदा हुए, और हर शख्स जिसको देखो वो कह रहा था कि क़ाल रसूलुल्लाह। इतनी अहादीस बयान की जा रही थी और हलाल और हराम के बारे में तशरीहात की जा रही थी कि अब लोग परेशान हुए कि हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, कौन, और अगर कोई हदीस हम सुन रहे हैं तो उस हदीस की सनद चाहिए। उस सनद में हम ये देखें कि भाई अच्छा ठीक है, ये जो है सच्चे हैं, लेकिन इन्होंने जिससे सुना वो कौन है, अच्छा वो भी सच्चा था, फिर उन्होंने जिससे सुना वो कौन है। तो पूरे सिलसिले सनद को की तहकीक और रिसर्च ये एक सख्त काम था। तो एक ऐसे मौके पर सब ने ये एतराफ़ किया, ये कोई यानी खिताब, यूं तो हमारे पास कुछ रिवायात ऐसी हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने ये खिताब आपको दिया है। फिर हमारे यहाँ हर इमाम सादिक है, हर इमाम को हम मानते हैं वो सादिक। मैंने अभी आयत पढ़ी है, कूनू मअस सादिकीन, हमारा अकीदा है कि, और दलील भी है उसके लिए जो है आय मुबाहिला दलील है कि पंजतन ही वो सादिकीन हैं जिनके साथ होने का अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है। लेकिन इन्हीं को क्यों सादिक कहा, ये फ़िक़्ह ही क्यों जाफरी बनी? इसलिए कि उस दौर में एक ऐसी शख्सियत जिससे हदीस सुनने के बाद अब रिसर्च की कोई जरूरत नहीं थी, इस बात की कोई जरूरत ही नहीं थी कि अगर इमाम सादिक ने कहा है तो हम ये देखें कि भाई कहने वाला सच्चा है कि नहीं, इसने जिससे सुना वो सच्चा है कि नहीं, उसने जिससे रसूलुल्लाह तक का सिलसिला ढूंढने की जरूरत ही नहीं। इमाम सादिक ने कहा यानी रसूलुल्लाह ने कहा, इसलिए कि तयशुदा है कि इनके पास अहादीस का इसके सिवा कोई सिलसिला ही नहीं है। इमाम सादिक ने इमाम बाक़िर से सुना, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, उन्होंने इमाम हसन इमाम हुसैन से सुना, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से सुना, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना, उन्होंने जिब्राइल से, उन्होंने अल्लाह से सुना। तो ये सिलसिला वहां तक पहुंचता है बगैर किसी परेशानी के, कि इंसान परेशान हो। कभी देखें तो सही सिलसिले सनद में कौन आया है। तो इस एतबार से लोगों ने कहना शुरू किया कि सादिक ने कहा, और सादिक आले मोहम्मद ने कहा, सादिक आले, यानी अब हमें किसी और के बारे में तो रिसर्च की जरूरत है कि वो सच्चा है या नहीं, इन्होंने कहा बस सादिक हैं, सच्चे हैं। और फिर अब उसके बाद मुनज़्ज़म तौर पर वो सामने आई, वो आपने गोया उसको मुरत्तब किया इस शक्ल में कि जो आज हमारे पास मौजूद है। तो
امام جعفر صادق نے وہی اقوال رسول اللہ، وہی سیرت، وہی سنت، اسی کو مرتب کر کے حلال و حرام کی شکل میں منظم طور پر فقہ کی صورت میں پیش کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی فقیہ یعنی بحیثیت فقیہ نہیں آیا چھٹے امام سے پہلے امت میں. ہمارے یہاں تو ہر امام فقیہ ہے، لیکن امت میں کسی نے کسی کو فقیہ نہیں کہا. اس کے بعد آئے آپ کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں جو کہتے ہیں امام شافعی ہیں، امام حنبل ہیں، سفیان ثوری ہیں. یہ لوگ جتنے بھی ہیں سب شاگرد ہیں امام کے براہ راست یا یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ، سب امام کے شاگرد ہیں. اس کے بعد یہ فقہ بعد میں آئیں، بعد میں جمع ہوئی. تو پہلی فقہ یہ کہ یہاں پر ہماری امام جعفر صادق کی طرف دی جاتی ہے. کیا بات. آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، جو کسی اہل بیت کی محبت میں کبھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. اور اگر جیسے کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جن سے اگر ان کے مسلک کے لوگوں نے پوچھا آپ بہت تعریفیں کر رہے ہیں کربلا والوں کی، بہت کیا شیعہ ہو گئے، تو انہوں نے فوراً پلٹا کھایا کہ نہیں، میں تو مصلحتاً ان کے قریب ہونا چاہ رہا تھا، انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے. اور آج کل پاکستان میں خصوصاً بڑی ہوا چلی ہوئی ہے دشمنی اہل بیت کی. تو جس طرح سے شبیر وارثی صاحب کو لکھنؤ والے سنتے ہیں، اسی طرح سے کراچی کے لوگ محبت سے سنتے ہیں، جس طرح سے دلی کے لوگ سنتے ہیں اسی طرح لاہور کے لوگ اسی چاہت سے سنتے ہیں وارثی صاحب کو. میں ظاہر ہے کہ اب انہی کی طرف آتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں لڑے ہوئے تھے، اور ایک موقع مل گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام باقر علیہ السلام کو. تو اس دور میں یہ جو ابھی بتایا قبلہ نے، مہدی صاحب نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ اور ان جیسے اور بہت سارے لوگوں نے شاگردی اختیار کی. تو کیا آپ کے یہاں بھی اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ شاگرد تھے امام کے اور امام کو وہ رتبہ دیا جاتا ہے جو انہوں نے بھی دیا؟ حالانکہ جس طرح سے استاد کو ہونا چاہیے تھا، استاد کا رتبہ ہونا چاہیے تھا، تاریخ میں ہم نہیں دیکھتے کہ اس طرح سے ان کی شان بیان کی گئی ہو. جی وارثی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد. ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں اللہ اور اہل بیت کا ممنون و مشکور ہوں، اور اس کے بعد حیدر ٹی وی والوں کا اور البقی آرگنائزیشن کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے خوبصورت لائیو شو میں حاضری کا شرف عطا کیا. اور تمام اہل کینیڈا کو اور جتنے ناظرین پوری دنیا میں یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں سب کو سلام مسنون پیش کرتا ہوں. بہت اچھا سوال ہمارے ظفر بھائی نے سب سے پہلے مجھے عرض کیا، اور جو باتیں وہ کہہ رہے تھے، میرا ایک جملہ جو ہے وہ الحمدللہ آپ نے کینیڈا میں اور دیگر جو لوگ مجھے سن چکے ہیں، ایک جملہ میرا کافی مشہور ہوا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مولا علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے. کیا بات ہے. مولا علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا یا وہابی اور بریلوی ہونا شرط نہیں ہے. مولا علی سے محبت کرنے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے. کیا بات ہے. علی مولا. کیا بات. تو جس کا باپ ایک ہوگا اور جس کی ماں نیک ہوگی، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ولایت علی سے روگردانی کرے. اور آپ ابھی میں تو 2-3 سال سے الحمدللہ اپنے شیعہ بھائیوں کے درمیان تقاریر کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میری بھی آپ 10 سال پہلے کی، 12 سال پہلے کی، 8 سال پہلے کی سوشل میڈیا میں جتنی تقریریں پڑی ہیں، یوٹیوب وغیرہ میں آپ دیکھ لیں، میں نے آج تک سوائے اہل بیت کے سبجیکٹ کے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی. میرے نانا مرحوم شیر ہندوستان علامہ اقبال اعظمی صاحب بھی کہیں پر بھی جاتے تھے دنیا کے کسی گوشے پہ بھی، تو وہ کربلا کا ذکر ضرور کرتے تھے. اور یہ ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے اور فریضہ بھی ہے کہ ہم جہاں پر بھی جائیں وہ اہل بیت کے حق کا دفاع کریں، ان کی عظمتوں کو بیان کریں اور ان کے فضائل بیان کریں. بات رہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تو آپ یہ سمجھیں کہ اہل طریقت کی نگاہ میں اور اہل علم کی نگاہ میں صرف سنیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جامعہ الازہر قاہرہ مصر، جو کہ پوری دنیا میں سنیوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے بڑا مدرسہ تصور کیا جاتا ہے،
وہ تک اور وہاں کے شیوخ، وہاں کے شیخ جو ہیں، وہاں کے جو اساتذہ ہیں، وہ تک تسلیم کرتے ہیں کہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی فقہ جعفری جو ہے یہ تمام فقہوں کی ماں ہے، یہ تمام فقہوں کی مدر ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے بھی جو ائمہ اربعہ ہیں یہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور دو تو براہ راست شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، ایک تو امام ابو حنیفہ جو کہ اہل سنت والجماعت میں امام اعظم کہلاتے ہیں، اور دوسرے امام مالک، اور ان کے علاوہ ان کے امام صادق علیہ السلام کے کافی مشہور شاگرد گزرے ہیں، 4000 ایک اسٹوڈنٹس ایک ساتھ امام صادق علیہ السلام سے درس حاصل کرتے تھے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں حضرت سفیان سوری ہیں، جناب عمر بن عبدالعزیز ہیں، آپ کے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ ہیں، الشام الحکم ہیں، اور علم کیمیا کے جو فادر ہیں جابر ابن حیان، وہ بھی امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہمارے یہاں بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں یا ائمہ ہیں، آپ دیکھیے میں ایک قول آپ کو نقل کروں گا امام ابو حنیفہ کا، کہ امام ابو حنیفہ سے نعمان ابن ثابت کوفی سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کیا ہوئی ہے، آپ کی عمر کتنی ہوئی ہے، تو وہ انہوں نے ہمیشہ جواب دیا کہ میری عمر تو فقط 2 سال ہے، 2 سال، سنتین کا لفظ استعمال کیا کہ میری عمر 2 سال ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ 2 سال کے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی 2 سال صحبت پائی ہے شاگردی میں، وہی 2 سال میری زندگی کا حاصل، وہی 2 سال میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور اگر مجھے امام صادق علیہ السلام کی یہ 2 سال کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا وارثی صاحب ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز بھی شاگرد ہے، ابھی پچھلے دنوں ان کی قبر کشائی کی گئی اور بے حرمتی کی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں جو انہوں نے کام کیے تھے، مولا علی پہ تبرہ بند کروایا تھا اور فدق واپس کرنے کی کوشش کی تھی، تو کیا شیعہ یہ جرأت کر سکتے ہیں کہ ان کی قبر کی بے حرمتی کریں؟ دیکھیے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کانسپریسی سازش یا پھر جس کو کہہ لیا جائے کہ غلیظ سیاست، یہ آج کے زمانے سے نہیں ایک عرصے سے چلا آیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ سازشیں چلتی آئی ہیں کہ قاتل خود قتل کرتا ہے اور قتل کا الزام کسی اور پہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں کئی تقاریر ہیں کہ جب یہ تو ایک مسئلہ ہوا، کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات خود روتے ہیں، خود انہوں نے قتل کیا اور وہ خود ہی روتے ہیں، تو اکثر میں نے جواب دیا کہ بھائی انہوں نے قتل کیا ہے تو وہ رو رہے ہیں، تم بچانے والے مسکرا کیوں رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم قتل حسین سے مبرہ ہو، تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو غم حسین تو آپ کو زیادہ منانا چاہیے، مگر دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ غم وہ منا رہے ہیں، تابوت وہ نکال رہے ہیں، 2 مہینے سے زیادہ مسلسل ذکر وہ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں قاتلوں پہ لعنت وہ بھیج رہے ہیں، قاتلوں پہ اور ان کے اجداد پہ لعنت وہ بھیج رہے ہیں۔ جی، تو یہ تو معترضین کو سوچنا چاہیے کہ بھائی پہلے تو آپ شیعوں سے بڑھ کر آپ غم حسین منائیں، یا تو ان سے بڑھ کر آپ ذکر اہل بیت کریں، پھر آپ کو کوئی آپ کا جواز بھی ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں، ورنہ دیکھیے یہ ساری باتیں تہمت ہے، جھوٹ ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ قبلہ فرحت موسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، میں ایک اور سوال ابھی اس دور کا آپ سے شیئر کر لوں کہ ابھی یہ جو پاکستان میں اشرف جلالی نامی خبیث نے جناب سیدہ کے حوالے سے کہا ہے، فدق کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ ایک اہم موضوع ہے فدق، اور ہمارے یہاں تو اسماعیل دیوبندی صاحب تھے جو دیوبند سے تشیع میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے تو گاؤں کے گاؤں اسی موضوع پہ شیعہ کیے تھے فدق کے حوالے سے۔ تو یہ ابھی جو باتیں اٹھ رہی ہیں فدق کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جناب سیدہ یہ اتنی جرأت ہو گئی کہ جناب سیدہ کو کہہ رہے، صدیقہ عالم کو کہہ رہے، جو وارث تطہیر ہیں، جو جن کی شان میں تطہیر نازل ہوئی، ان کو کہنے کی جرأت ہو رہی ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول المصدق ابو القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یہ اس کا سلسلہ بڑا عجیب ہے. ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے احادیث نبوی کے سلسلے میں کہ کہا جاتا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. آپ جا کے دیکھیں تو بخاری میں لکھا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جو چیز مجھ سے لکھی ہے تم نے وہ مٹا دو، محو کر دو اس کو. اور پھر دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن و سنت چھوڑی. تو کہاں سنت چھوڑی؟ جو نبی تو کہہ رہے ہیں کہ سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ صرف اہل بیت کے یہ افراد پہ نہیں ہو رہی ہے، یہ تہمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ بھول جایا کرتے تھے، یاد نہیں رہتا تھا، سمجھا، شب قدر یاد نہیں رہی. اور ایسی یہ ہمارے نوجوان نسل کے ذہن میں ڈالنا پڑے گا کہ یہ جو دور آیا ہے اس میں کھل کے نبی کے خلاف بھی کہیں گے وہ، اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے خلاف کہنے والے ہیں. اور یہ دور آنے والا تھا. یہ اس کی یعنی جیسے قبلہ شبیر وارث صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ دو گروہ ہو جائیں گے کہ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا حضرت علی علیہ السلام کو سب اچھا کہتے ہیں ان کو، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ابو طالب بن جائیں گے. ابو طالب کو کون اچھا کہتا ہے، ابو طالب کو کون برا کہتا ہے، وہ معیار بنتا جائے گا. اسی طریقے سے ایک یزیدی فرقہ ہو جائے گا، ایک حسینی فرقہ ہو جائے گا. تو دیکھیے کتنی جرأتیں ہیں. یہ مگر شروع کہاں سے ہوا؟ آپ دیکھیں کہ وہ قرآن کی آیتیں آئیں اوسا اللہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا. نبی کے لیے کہا کہ ہم نے کہا نبی نہیں کر سکتے اس طریقے سے. کہا کہ نہیں وہ کوئی صحابی تھے، یہ فلاں تھے، اور سمجھا ان سے تو ممکن نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول سے معاذ اللہ یہ حرکت ممکن ہے اور ان کے اصحاب سے نہیں ہے. تو یہ دور وہاں سے چلتا آیا اور اس پر بڑی تحقیق بھی ہو رہی ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی اتنی بڑی عزت تھی، 50 سال میں اس قابل کر دیا کہ امام حسین کو قتل کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ کوئی برا کام نہیں کیا، جنت کے سردار کو ہم نے شہید کر دیا. تو یہ ذہنیت جو ہے بہت پرانی ہے، مگر یہ اس کا آہستہ آہستہ اظہار ہو رہا ہے. جی وارثی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ اب ذہنیتیں یہ آ رہی ہیں اس عالم اسلام میں، یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہیں خارجیت تو مسلمانوں کے روپ میں نہیں بیٹھی ہوئی کہیں؟ دیکھیے خارجیت تو آپ اگر دیکھیں تو 1400 برس سے یہ جراثیم مسلمانوں میں داخل ہو چکا ہے، اور اسی جراثیم کا نتیجہ جنگ صفین تھا، اور اس کے بعد اسی جراثیم کا نتیجہ جنگ نہروان میں کھل کر آیا، اور پھر کربلا میں بہت پری پلانڈ وے میں اس کو پائے تکمیل تک انہوں نے اپنے مقصد کو پہنچایا. ابھی آپ دیکھیے کہ ایک عرصے سے میں نے ملت اسلامیہ میں نے جہاں جہاں دورہ کیا ہے، میں نے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں اتنی بیداری نہیں دیکھی تھی اپنی تمام عمر میں جتنی بیداری میں نے ان 4-5 سالوں میں دیکھا ہے. اس کا بہت بڑا ریزن جو ہے سوشل میڈیا کو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں سب سے بڑی جو جماعت ہے سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی کتابیں جو ہیں وہ کثرت سے بھری پڑی ہیں فضائل اہل بیت سے، مناقب اہل بیت سے. اور میں نے جو چیز میرا جو تجزیہ ہے، تجربہ ہے، میں نے اکثر دیکھا کہ علماء تشیع بھی جب اپنے مجالس میں تقاریر میں اہل بیت علیہ السلام کے مناقب و فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ تشیع کتابوں سے زیادہ جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے زیادہ وہ ریفرنسز حوالے دیتے ہیں، صحیح ستہ سے، بخاری سے، ترمذی سے. تو یہ سارے فضائل و مناقب اہل بیت کی سنی کتابوں میں موجود ہیں، مگر ان کو ایک سازشاً خاص مقصد کے تحت سنیوں سے اور مسلمانوں سے چھپا کر رکھا گیا تاکہ حقیقت جو ہے مسلمانوں کے سامنے نہ آ سکے. جیسے کہ ابھی ہمارے فرد بھائی بتا رہے تھے کتاب و سنت والی حدیث، یہ کتاب و سنت والی حدیث جو ہے اگر آپ علم الرجال کی روشنی میں دیکھیں یا علم الحدیث کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بالکل من گھڑت روایت ہے. اس کا یہاں تک کہ موطا بن مالک میں اس روایت کو لکھا گیا تو امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی
یعنی اس کا راوی موجود نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی راوی کوئی نیریٹر ہی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اس کے علاوہ غیر مقلدین نے بھی جس راوی کا نام لکھا ابن ابی اویس, اس کو خود امام بخاری نے اپنی کتاب آپ کے فتح الصغیر میں رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ راوی جو تھا یہ منکر الحدیث تھا. اور حدیث ثقلین جو ہے کہ حضور نے جو فرمایا ثقلین کتاب یہ آپ کو بے شمار کتابوں میں, یہاں تک کہ صحاح ستہ کی 2 عظیم کتابوں میں, صحیح مسلم اور صحیح ترمذی میں آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ معجم الکبیر میں امام حاکم نے لکھا ہے, مستدرک الصحیحین میں, معجم الطبرانی میں, اور تفسیر کبیر میں جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور, بے شمار تصانیف ملتے ہیں. تو دیکھیے ہو کیا گیا کہ یہ حقائق جو چھپا کر رکھے گئے تھے سوشل میڈیا کے ذریعہ کچھ چند سالوں میں یہ چیزیں کھل کر سامنے آئی. اچھا قبلہ آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی کتابوں میں بڑی تعداد میں اہل بیت کی شان میں حدیثیں موجود ہیں, روایتیں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی سپاہ صحابہ بننا, لشکر جنگوی بننا, داعش بننا, طالبان بننا, بوکو حرام بننا, یہ کس طرح سے ممکن ہو گیا؟ یہ میں بتا رہا ہوں, وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ اس طرح سے ممکن ہوا, ایک تو پہلی بات میں نے آپ کو, حدیثیں موجود ہیں, روایتیں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی سپاہ صحابہ بننا, لشکر جنگوی بننا, داعش بننا, طالبان بننا, بوکو حرام بننا, یہ کس طرح سے ممکن ہو گیا؟ ہاں یہ میں بتا رہا ہوں, وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. یہ اس طرح سے ممکن ہوا, ایک تو پہلی بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہل بیت کا چاہنے والا, اس کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں. یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تک نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھ دیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کے دشمنوں کی علامت کیا ہے, تو حضور سرور کائنات نے اہل بیت کی اور مولا علی کے دشمنوں کی 3 علامتیں بتائیں. پہلی علامت تو بتائی کہ وہ ولد الزنا ہوگا. دوسری علامت بتائی کہ وہ ایام حیض کی پیداوار ہوگا, حیضی ہوگا. اور تیسری علامت بتائی کہ وہ منافق ہوگا. تو پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ 3 علامتیں جس بندے کے اندر بھی پائی جائیں گی, اس کے سامنے چاہے آپ قرآن کی آیتیں کھول کر رکھ دیں یا صحیح حدیث کھول کر رکھ دیں, وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرنے والے. اب آئیے دوسرے پہلو میں کہ جو نیوٹرل لوگ ہیں, جو صحیح النسب لوگ ہیں, ان تک بھی صحیح طور پر اہل بیت کی عظمتیں اس لیے نہیں پہنچی گئیں کہ ایک تو علماء نے بالکل انحراف کیا, ذکر اہل بیت بیان ہی نہیں کیا. جب بھی تقاریر کی تو ادھر ادھر کی باتوں کو گھما کر لے گئے. جب بھی محرم کا بھی وقت آیا تو اپنی ہی باتیں, اپنی ہی پیر کے بارے میں بولتے بولتے آخر میں 5 منٹ کربلا بیان کی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. دوسری یہ چیز کمی رہی کہ کوئی ایسا کتب خانہ اویلیبل نہیں ہے اس وقت, کم از کم میرے ملک میں, ہندوستان میں کوئی ایک ایسا کتب خانہ موجود نہیں ہے کہ جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر کتاب اہل سنت کی دستیاب ہو سکیں. خود ہم لوگوں کو جب کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے اہل بیت کے سبجیکٹ پر, تو ہم لوگوں کو کتابیں دوسری جگہوں سے منگوانی پڑتی ہیں, پاکستان سے یا دوسری جگہوں سے جہاں بھی ہمارے جان پہچان ہے وہاں سے ہمیں منگانی پڑتی ہے. تو پہلی بات تو کوئی ایک ایسا کتب خانہ, کوئی ایک ایسا لائبریری موجود نہیں ہے کہ جہاں اہل سنت والجماعت کے نے جو کتابیں لکھی ہیں, ان کے مصنفین نے, اکابرین علماء و مشائخ نے جو کتابیں اہل بیت کے سلسلے میں لکھی ہیں وہ اویلیبل ہو سکے. تو یہ ساری کمیاں موجود تھیں. مگر اب جو آپ کا سوال تھا کہ خارجیوں میں یہ بے چینی کیوں پیدا ہو گئی, یہ بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ تمام حقیقتیں جو چھپی ہوئی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی. اب جو نوجوان فیس بک اور یوٹیوب کے سامنے بیٹھ کر کسی کی تقریر سنتا ہے مولوی کی, تو تقریر سن کر وہ بیٹھ نہیں جاتا ہے, وہ ریسرچ چالو کرتا ہے, وہ گوگل میں ریسرچ کرتا ہے, وہ دوسرے مذہب اور دوسرے مکتب فکر کے علماء کی تقاریر بھی سنتا ہے اسی موضوع پر, اور پھر اس کو ٹیلی کرتا ہے کہ حق کون کہہ رہا ہے. اسی طرح تحقیق کرتے کرتے ایک مسلمان, ایک بندہ جو ہے وہ حق کی طرف آ جا رہا ہے. اور لوگ جب علم سے آراستہ, جتنا زیادہ آپ دیکھیے علمی طور پر دنیا ترقی کرتی جائے گی, حقیقتیں ابھرتی چلی جائیں گی, لوگ اہل بیت کے دامن پہ ہی آئیں گے, اہل بیت کے دربار میں ہی آئیں گے.
اس لیے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں نجات کہیں نہیں ملنے والی. اللہ کے رسول نے فرما دیا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. تو جو بھی گمراہی کے اندھیرے میں گھرا ہوا ہے اس کو چراغ ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آنا پڑے گا. جو بھی گمراہی میں کی دلدل میں گرا ہوا اس کو نجات چاہیے تو اہل بیت کی کشتی میں آنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ ہمارا موضوع اگرچہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، ابھی ہم وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پاکستان میں جو ابھی یہ اشرف جلالی نامی ملعون نے بکواس کی ہے، ظاہر ہے کہ جناب سیدہ پہ جو بھی بھونکے گا وہ آپ بقول آپ کے کہ حلالی تو ہو نہیں سکتا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں فدق کے حوالے سے؟ دیکھیے باغ فدق کا جو مسئلہ ہے، دیکھیے سب سے پہلے ایک چیز آپ سمجھیے کہ 1400 برس سے اسلام میں کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی تاریخیں ہیں کہ جس مسئلوں پہ اکابرین یعنی علماء کبار، علماء مشائخ، یہ سارے لوگ خاموش رہے. اور خاموش رہنے کا وجہ یہ ہے کہ دیکھیے امت میں اختلاف نہ ہو، کسی طرح کا بھی کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو. مگر میں نے وہی بات آپ کو بتائی کہ اب جو اہل بیت کے سلسلے میں بیداری پیدا ہو رہی ہے امت مسلمہ میں، اور نوجوان جس تیزی سے اس وقت مسلم نوجوان اہل بیت کے قریب آ رہا ہے، تو خارجیوں میں، نازبیوں میں ایک بے چینی شروع ہو گئی ہے. اور یہی سبب ہے کہ اب جو ہے، پہلے آپ دیکھیں کہ ایک 1400 سال سے جو بھی ذکر اہل بیت کرتا تھا، چاہے وہ عالم ہو، وہ خطیب ہو، اس کے اوپر رافضیت کا الزام لگتا تھا، رافضی کہا جاتا تھا. آپ دیکھیں میرے اوپر بھی رافضیت کا الزام ہے، رافضی ہے یا پھر نیم رافضی ہونے کا الزام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کے پیروں کی بات شروع کر دوں کرنا، جو سلوگن یہ لگا رہے ہیں، تو پھر میں بہت بڑا سنی ہوں. پر اگر میں ذکر علی کروں، اگر میں ذکر اہل بیت کروں تو پھر میں رافضی ہو جاتا ہوں. تو مجھے منظور ہے ایسی رافضیت، مجھے ایسے الزام سے میرے دل کو یقین جانے بہت سکون ملتا ہے کہ چلو تم یہ تو مانتے ہو کہ میں علی کا محب ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، تمہاری طرح غدار تو نہیں ہوں کم از کم کہ جس کی نمک کھاؤں اس کی نمک حرامی تو نہیں کرتا. یہی گواہی روزے محشر میں دے دینا کہ وارثی جو تھے وہ علی کیا کرتے تھے، تو یہی سب سے بڑی نجات ہے. جی محبوب مہدی صاحب، ظاہر ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، جنت البقیع کے حوالے سے آپ کی بقیع فاؤنڈیشن بھی ہے، تو بقیع میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی قبر ہے. جب یہ مزارات ڈھائے گئے ہیں تو وہ جو باقی مزارات ڈھائے گئے صرف اہل بیت کے مزارات گرانے کے لیے ڈھائے گئے یا ان کے بھی مخالف تھے وہ؟ اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ذکر کیا ابھی اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں، جی خاص طور پر جناب سیدہ کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شر جو ہے، دشمن کا شر وہ سبب خیر بن جاتا ہے. اس کی نیت شر ہوتی ہے لیکن نتیجہ اس کا خیر پر منتہی ہوتا ہے. ایسا بہت ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وارثی صاحب جس اہم نقطے کی جانب اشارہ کر رہے تھے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کی ایک کڑی ہے. قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، بے شک ہو جاؤ. بہت ہی کلیئر واضح قرآن کا فیصلہ، اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. علاوہ اس کے کہ یہ کہا جائے کہ صادق کون ہے جناب، ہم بھی صادق کے ساتھ ہیں، ہم بھی صادق کے ساتھ ہیں، ہم بھی صادق کے ساتھ ہیں، ہر ایک یہی دعویٰ کرتا نظر آئے. تو قرآن نے کہا اس کا بھی ہم ہی تعارف کرائیں گے. مباحثے میں کتنے لوگ جا رہے ہیں، جھوٹوں پر دعوت کرنے کے لیے کتنے لوگ جا رہے ہیں. کہ صحابہ جتنے تھے وہ صادق نہیں تھے صادق، لیکن جس لیول کے صادق نہیں واحلہ میں جا رہے ہیں، اس لیول کا کوئی اور سچا اگر ہوتا تو وہ بھی جاتا. اس کا مطلب یہ کہ اعلیٰ ترین صداقت کی جو منزل پر فائز ہیں یہ افراد ہیں، یہ جا رہے ہیں. اب بات یہ طے ہو گئی. تو جو بات ابھی تک 1400 سال سے چھپائی جا رہی تھی، ڈرایا جا رہا تھا، شیعوں کی مجلس میں مت جانا، یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور وہ ایسا کر دیتے ہیں، وہ ایسا کر دیتے ہیں، اب نوجوان نہیں سنے گا. اب یہ سوشل میڈیا ہے، ہر بات بالکل واضح ہوگی. اب انہوں نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب سیدہ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لاکھ مرتبہ نعوذ باللہ، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب نقل کفر ہے، ظاہر ہے یہ جناب سیدہ نے خطا کی اور بہت ہی اصرارن کہا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس پر ابھی تک مصر ہیں. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہو کیا رہا ہے،
اس سے ایک چیز عوام کو پتہ چل گئی. اصل میں قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک کو تو خطا پہ کہنا ہے. اب وہاں یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں جن کی محبت واجب ہے ان کو معاذ اللہ وہ کہہ رہے ہیں، اور جن کا کہیں ذکر ہے، کہیں قرآن میں ہے کہ صحابہ سے اگر محبت نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. ہاں تو اب یہ سب سوال کس کے ذہن میں ابھریں گے؟ نوجوانوں کے. اور چنانچہ وہ سب جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی نبی کی بیٹی، یعنی اگر پیغمبر اپنی ہی بیٹی کی تربیت نعوذ باللہ نہیں کر سکے، اللہ اکبر، اور ان کی بیٹی ہی ایک غلط نعوذ باللہ قدم اٹھا رہی ہے، فوراً آنکھ بند ہوتے ہی، وہ بھی دنیا داری کے لیے، نعوذ باللہ ایک دنیا کی چیز کے لیے اگر بیٹی، تو جو نبی اپنی بیٹی کو نہیں سدھار سکا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، امت کو کیا سدھارے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، مسئلہ یہاں نہیں رکے گا کسی قیمت پر بھی. اب تحقیق آگے بڑھے گی اور ریسرچ چلے گی. تو یہ کبھی کبھی خیر پر منتہی ہوتا. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک بحث چھیڑ دی ہے، اب اس میں کیا ہوگا کہ لوگ اس کی تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، اور یہ کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ نبی کی بیٹی کو جو بضعۃ الرسول ہے اس کو نعوذ باللہ خطاوار مانے. ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ جو گواہ مباہلی کی بن کر گئی، وہ اگر ایک زمین کے ٹکڑے کی بات کر رہی ہے تو کیا اس میں وہ جھوٹ بولے گی؟ نعوذ باللہ. تو بہرکیف یہ چیز جو ہے نا، یہ بات رکنے والی نہیں ہے جو انہوں نے چھیڑ دی ہے. اور مشکل یہ ہے کہ اگر وہ فوراً معذرت کر لیتے تو شاید مسئلہ ختم ہو جاتا. وہ بضد ہیں کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ صحیح ہے، اور آگے دیکھیں کہ حالات کیا بنتے ہیں. امام جعفر صادق کے سلسلے میں جو آپ نے بات کہی، تو دیکھیں یہ جو جنت البقیع کی بات ہم کرتے ہیں، اسی لیے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کو شیعہ فرقے سے قطعاً مربوط نہیں رکھتے. اس تحریک کو، یہ مسئلہ شیعہ فرقے کا ہے ہی نہیں، تنہا شیعہ فرقے کا ہے ہی نہیں، یہ تمام مسلمانوں کا ہے، بلکہ میں اور آگے بڑھ کر کہوں تمام انسانوں کا ہے. اگر آپ کسی بھی انسان سے کہیں کہ کسی ایک شخص کی قبر کو، گریو کو کسی نے وینڈلزم کر کے توڑ دیا، تو ہر شخص اس کی مذمت کرے گا. ہر شخص، اس کا مذہب و ملت سے تعلق نہیں ہے، وہ کہیں گے بھی قبر کو کیوں تم نے توڑ دیا. اگر اس سے کہیں کہ جس قبر کو توڑا گیا ہے وہ ایک ایسا اسکالر ہے کہ جس کے احسانات پوری دنیا پر ہیں، دنیا پر. ابھی آپ نے سنا شبیر وارثی صاحب فرما رہے تھے کہ امام کے شاگردوں میں جو شخصیات ہیں وہ صرف فقہ کے موضوع کے پر نہیں ہے، مسئلہ صرف فقہ نہیں ہے، جعفری مشہور ضرور ہے، صرف تفسیر نہیں ہے، صرف مذہبی نہیں جو ہے مسائل ہیں وہاں پر، بلکہ سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، منطق، ہر موضوع پر، تمام موضوعات جا کر وہیں منتہی ہوتے ہیں چھٹے امام پر. جابر ابن حیان، جی، تو اب وہ شخصیت ایسی ہے کہ جس کو مغربی دنیا بھی مانتی ہے، مغربی اسکالرز مانتے ہیں کہ وہ کیمسٹری کے، یعنی وہ فادر آف کیمسٹری ہیں. جب فادر آف کیمسٹری کے جو ٹیچر ہے اس کی قبر کو گرایا گیا ہے، کون مذمت نہیں کرے گا؟ تو یہ انسانی مسئلہ ہے. بس بات صرف اتنی ہے. دیکھیں آج 97 ایئر ہو گئے ہیں. 15 سال پہلے البقیع آرگنائزیشن نے تحریک شروع کی اور ہم سے مسلسل سوال کیا گیا، ارے اب کیوں بول رہے ہیں، اس سے بولنے سے کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا. ہم لوگ کوشش کرتے رہے کنونس کرنے کی. آج الحمدللہ اس 10 سال کے عرصے میں، 15 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں اویئرنیس کہاں پہنچی. اور یہ جو 3 سال رہ گئے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے اس ٹی وی چینل سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اویئرنیس گلوبل اویئرنیس ہوگی. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ابھی کی بات ہے کہ پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے بھاری اکثریت سے، اور پھر اس کے بعد سندھ اسمبلی نے منظور کی. وارثی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ پاکستان میں پنجاب اسمبلی نے بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کی کہ یہ روزے تعمیر ہونے چاہیے، سندھ اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہوئی. اس طرح سے اہل سنت کی علماء تنظیمیں جو ہے وہ قراردادیں منظور کر کے کیا سعودی عرب حکومت تک پہنچائیں گی اس طرح سے؟ میں جب سرزمین پاکستان گیا تھا تو خود میں نے وہاں کے چیف جسٹس جو وہاں کے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر منسٹرز حضرات سے ہماری جب ملاقات ہوئی تھی
تو میں نے سب کو جن جن سے ملاقات ہوئی تھی اہم شخصیات سے، میں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی اپنی اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں سیدہ کائنات کے روضے کی تعمیر کے سلسلے میں ریزولوشن لائیں. اور ابھی مجھے جب یہ ریزولوشن پاس ہوا تو وہاں مائرہ شریف کے جو سجادہ نشین ہے سید عمر فواد حمدان صاحب، انہوں نے مجھے میسج کر کے کہا کہ قبلہ یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر آ کے یہ بات رکھی تھی. تو میں نے کہا کہ بس میری زندگی کی یہ ایک بہت بڑی آرزو ہے کہ میں کم از کم حیات میں سیدہ کائنات کے روضے کی کو دیکھ سکوں، اور انشاءاللہ ان کے روضے کی تعمیر کے لیے میں اپنے آخری خون کے قطرے تک اور اپنی آخری سانس تک انشاءاللہ کوشش جاری رکھوں گا. اچھا ظفر بھائی، بات ہماری اس وقت کٹ گئی تھی جو بات میں عرض کر رہا تھا، پھر میں وہ عرض نہیں کر پایا. تو کہنا یہ تھا کہ 1400 برس سے ذاکرین پہ ہمیشہ اہل بیت کے ذکر کرنے والوں پہ یہ رافضیت کی تہمت لگاتے رہے. کبھی یہ کہا کہ نعوذ باللہ مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں، یہ وہ دنیا بھر کے الزامات ہیں. خیر ہم ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، مگر اب چونکہ ذکر اہل بیت اس قدر پروان چڑھ رہا ہے کہ خارجیوں میں ایسی بے چینی پیدا ہو گئی کہ کچھ عرصے سے اب یہ براہ راست اہل بیت کی دشمنی میں اتر آئے ہیں. میں آپ کو جی ایسی گستاخی ان دنوں میں کی گئی ہے، میں وہ آپ کو مطلب بتاتے وقت میری زبان تھراتی ہے. یعنی آپ یہ سوچئے، لا تقربوا الصلاۃ قرآن کی جو آیت ہے، اس کا مصداق جو نعوذ باللہ اس ذات کو بنا دیا گیا کہ جس پہ آیت تطہیر نازل ہوئے. مولا کائنات سے اس آیت کو جوڑ دیا گیا، آپ دیکھیں. اور اس کے بعد اب ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے جناب سیدہ کائنات نعوذ باللہ سلام اللہ، جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں خطا جیسا جملہ استعمال کر دیا. یعنی یہ ظاہر ہے کہ اہل سنت کے علماء سے ہم سنتے رہے، اور بڑا مشہور جملہ ہمارے ہاں ایک اہل سنت عالم آتے تھے، اصغر درس صاحب ہے، اکبر درس صاحب فرماتے تھے کہ یہ رسول تک تو نہیں جا سکتے تھے، اپنے کردار لے کر رسول تک کی تو نہیں پہنچ سکتے تھے، رسول کو ہی انہوں نے وہاں نیچا کر دیا کہ تاکہ ان کے برابر لا سکے، اپنی پسندیدہ شخصیتوں کے برابر. تو مولا علی کا جو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے مولا علی کی منزلت جو ہے وہ وہاں تک لانے کی کوشش کی جہاں وہ نسلی شرابی لوگ موجود تھے. بالکل، اور ناکام ہوئے وہ اپنے. آپ دیکھیے یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں، میں ایسی کتابوں کا نام لوں گا تو شاید ناظرین جو ہیں ان کی عقلیں خیرہ ہو جائیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھری پڑی ہیں، اور مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں کا میں حوالہ دے سکتا ہوں کہ جس میں ایسے جملے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جن کو نہ سن کر برداشت کیا جا سکتا ہے اور جن کو نہ دیکھ کر برداشت کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ فدق، اس مسئلے پہ 1400 برس سے علماء اس لیے خاموش رہے، علماء کبار کے، تاکہ امت میں کسی طرح کا اختلاف نہ ہو. مگر بے چینی اتنی ہو گئی ان خارجیوں کو، اور جناب سیدہ کی عظمت ان کو اتنی ناگوار گزری کہ اب باقاعدہ جو ہے انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ جملہ استعمال کر دیا. اور جیسے اللہ نے بتایا کہ وہ سیدہ کہ جو مباہلے کی سچی ہیں، اللہ کے رسول جسے مباہلے میں صدیقۃ الکبریٰ بنا کر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ سیدہ کہ جن کی شان میں آیت تطہیر کا نزول ہے. اللہ سورہ احزاب میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ، انما جو ہے یہ پہلا آپ دیکھیں، یہ انما یہ جملہ جو ہے یہ حصار کا جملہ ہے، حصر کا جملہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اپنے ارادے کو، اپنی مشیت کو واضح کر رہا ہے، اور وہ اللہ جو کن سے فیکون کر دیتا ہے. آپ یہ سوچیں، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب، ہم آپ کے اہل بیت سے، سیدہ کائنات سے، علی سے، حسنین سے، ان کی اولاد سے، ان کی ذریت سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھیں گے. رجس کیا ہے؟ ہر قسم کا جھوٹ، ہر قسم کی خطا، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کے بہتان، اس کے مرکب کو رجس کہتے ہیں. اور یہ آیت مسئلہ فدق کے بعد نہیں نازل ہوئی ہے، یہ آیت مسئلہ فدق سے پہلے نازل ہوئی ہے. تو پھر اللہ جس کے لیے ارادہ کر چکا ہے اور وعدہ کر چکا ہے کہ ہم جن
ज़वात कुदसिया तक हम पहुंचने नहीं देंगे रिज्स को, खता को। ये मौलवी दो कौड़ी का जाहिल ये कह रहा है कि नऊज़ बिल्ला वो खता पे थी, खताकार थी। ये असल में ये खता इसके वालिदैन की है। वाह 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 वाह, तो क्या बात। जो ये सामने आ रही है, मैं एक रिवायत आपको पेश करूं, और ये रिवायत उनका है कि जिसे आलम इस्लाम और तमाम मुसलमान बिलखुसूस सुन्नी उलमा चीख बात। चीख कर उनकी मोहब्बत का दम भरते हैं। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदा फातिमा जहरा से अफजल कायनात में किसी को पाया नहीं, और वाह। उनसे सच्चा मैंने किसी को पाया नहीं। और जब उनसे पूछा गया कि हजरत आयशा से कि आप बताएं कि जनाब सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत क्या है, तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं उस फातिमा की अजमत क्या बयान करूं कि क्या मैंने अपनी आंखों से देखा कि हसन पैदा हुए हैं सुबह को और फातिमा ने नमाज ज़ोहर अदा की। क्या बात, वाह क्या वाह, बात, क्या बात। सुभान यानी अल्लाह। आप अच्छा सोच लें, वारसी साहब, इससे बड़ा इत्तेहाद का और सबूत क्या होगा। हम तो हमेशा ये कहते आए हैं कि हम हजरत आयशा के कातिलों पे लानत भेजते हैं, आप जनाब सैयदा के कातिलों पे लानत भेजें, तो हम तो इत्तेहाद में बहुत आगे की तरफ चले जाते हैं। अब हमारे साथ अमीर आबदी साहब मौजूद हैं जो वकील फाउंडेशन के रूह रवा, उन्होंने आपकी तकारीर मुझे भेजी थी, उसमें मैं सुन रहा था, तो आपने इसी मुबाहले की आयत की जो है वो इसी पे गुफ्तगू फरमा रहे थे, और आपने कहा कि गुंजाइशें बहुत थी अभी जनाब सैयदा, जो औरतों, तुम अपनी औरतों को लाओ, उसमें गुंजाइशें थी, मगर अकेली सैयदा गई हैं। जी बेशक। असल में आप देखिए आयत में आखिर का जो आखिर के जो वर्ड्स हैं आयत में, वो है फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, क्या बात, यानी क्या जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। यानी बेशक। अल्लाह का हुक्म था मुबाहले में हुजूर को कि ऐसे सच्चों को लेकर जाना है कि जिन्होंने कायनात में किसी लम्हे किसी मौके पे ना कभी झूठ बोला हो और ना उनसे कभी झूठ का इम्कान हो। सुभान और अल्लाह, ये सिवाय इन चार लोगों के कोई हो भी नहीं सकते थे। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, ये सुभान सुभान आप अल्लाह। बाकी आप जितने मुसलमानों को आप लाएंगे वो सब अय्याम जहालत से पहले गुनाहों में मुलव्वस थे, सही, मगर जी, ये नबी के जिगर के टुकड़े हैं। सैयदा फातिमा जहरा सुभान फातिमा तो वज़ातो मिन्नी, सुभान हुजूर का हिस्सा है। यानी सुभान हुजूर ने अच्छा अच्छा, एक और बात वाजे कर दूं मैं कि जब ये बात आई अबनाना व अबनाकुम, निसाना से पहले ये जुमला है कि लाओ तुम अपनी औलादों को, हम अपनी औलादों को लाते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि चूंकि हुजूर की कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटे नहीं थे, इसलिए हसनैन को लेकर चले गए। हालांकि अगर तारीख इस्लाम का सही तौर पर मुताला किया जाए तो पता चलेगा कि हुजूर का अपना सगा खुद का बेटा मौजूद था उस वक्त। हुजूर इब्राहिम, के चार बेटों में से एक बेटे हजरत इब्राहिम जो पैदा हुए हैं 8 हिजरी को और इंतकाल किया है 10 हिजरी को, और मुबाहले का वाकया हुआ है 9 हिजरी को। अल्लाह यानी अकबर, कि क्या बात, हुजूर का अपना सगा बेटा, अपनी सगी औलाद 1 साल की मौजूद थी, अल्लाह, मगर जब अबनाना की आई तो हुजूर अपने सगे बेटे को लेकर नहीं गए, या अल्लाह, बल्कि या अपनी औलाद हसनैन करीमैन को बनाकर लेकर गए। सुभान अल्लाह। निशाना की बात आई तो तारीख इस्लाम के मुताबिक कम अज कम 11 अजवाज मुतहरात, 12 अजवाज मुतहरात मौजूद थी, मगर हुजूर सिर्फ सैयदा कायनात को लेकर गए। जब वाह, जानों की बात आई तो 1,25,000 आप सोचिए सहाबा मौजूद हैं, मगर सिर्फ मौला अली को लेकर जाकर हुजूर ने बता दिया कि कायनात में अली से बड़ा कोई सच्चा नहीं, कोई सिद्दीक नहीं, और फातिमा से बड़ी कोई सिद्दीका नहीं, हसनैन से ज्यादा कोई सच्चे नहीं है, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है वह कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो इन चारों से बड़ा सच्चा कोई नहीं हो सकता, और इन चारों में से किसी एक को भी जो झूठा कहे या झुटलाए, आप सोच ले कि फिर वो खुद कितना बड़ा झूठा है क्या और बात, वो खुद क्या कितना बड़ा कज़ाब। क्या बात। अच्छा वारिसी साहब, कहीं ना कहीं तो तारीख इस्लाम में बदनीयती और दो नंबरी तो हुई है। अब देखिए तारीख इस्लाम अगर हम देखते हैं तो जनाब खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब उम्मुल मासूमीन उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा का साथ जो रसूल का है वो 25 साल के करीब है, और दूसरी अजवाज का कम है। लेकिन हमें बाकी अजवाज से तो रिवायतें मिलती हैं, जनाब खदीजा से रिवायतें मौजूद हैं, आपकी नजर में है कहीं? ने मैंने वही बात कही ना कि आप देखिए कि एक बहुत बड़ा दौर गुजरा है बनी उमैया का,
اور بنی امیہ کے بعد پھر بنی عباسیہ کا دور گزرا ہے، اور اس قدر اہل بیت کے چاہنے والوں پر دشمنی ہوئی ہے، اور اہل بیت کے ذکر کو، ان کی عظمتوں کو جو ہے مسخ کرنے کے لیے، ان کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے بے تحاشا طور پر دولتوں کا استعمال ہوا ہے، تلوار کا استعمال ہوا ہے۔ تو ایسے دور میں، بنی امیہ کے دور میں، ایک بہت بڑی تاریخ موجود ہے کہ من گھڑت حدیثیں، من گھڑت روایتیں گڑھی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑا کہ میری حدیثوں کو قرآن کی آیتوں سے ملا کر دیکھنا۔ اچھا، تو وہ کون سے راوی تھے جنہوں نے حدیثیں گڑھی؟ ہمیں تو زیادہ تر ابو ہریرہ کی روایتیں ملتی ہیں، تو اور کون سے راوی تھے ایسے جنہوں نے یہ گڑھی ہیں حدیثیں؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ کسی ایک کا نام لینا جو ہے یہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا، مگر آپ اگر اس علم کو، اسی لیے حدیث میں علم الرجال کو رکھا گیا، رجال، جی ہاں، حدیث کو جانچنے کا جی ہاں، یہ علم ہے۔ تو اس میں چین جو بنتا ہے راویوں کا، اس میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے حلالی ہے کہ نہیں ہے، مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اسلام لایا تو کب اسلام لایا۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے جو بات آپ نے کہی، حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کیا ہے انہوں نے جنگ خیبر کے بعد، 9 ہجری کے بعد اسلام قبول کیا ہے، 2 سال صحبت رسول میں رہے۔ تو ان سے جو ہے، ان سے تقریباً 40,000 حدیثیں ان سے لی گئیں، اور جب پوچھا گیا کہ ان سے اتنی حدیثیں کیوں لی گئیں، تو روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضور کا جھوٹا دودھ پی لیا تھا، جی ہاں، تو ان کے سینے میں اتنا علم سما گیا کہ 40,000 حدیثیں ان کو یاد ہو گئی، انہوں نے روایت کر دی۔ مگر میرا سوال یہ ہے عالم اسلام سے، بالکل میں دیکھیے نیوٹرل ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میری تقریر یا میری گفتگو کسی خاص مسلک کے لیے نہیں، میں تمام علماء اسلام سے، تمام مسلمانوں کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ جنہوں نے ایک لمحہ جھوٹا دودھ پیا اور 2 سال نبی کی صحبت میں رہے، ان کو جب اتنی حدیثیں یاد ہیں، تو وہ شخصیت کہ جس نے زبان رسالت چوسی ہے، کیا بات ہے، کیا سوچیں، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ ولادت کے بعد سب سے پہلے نبی کی زبان چوسی ہے، نبی کے گود میں پروان چڑھے ہیں، تو ان کو کتنی حدیثیں یاد ہوں گی۔ مگر یہ کام اس وقت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے عالم اسلام میں، کہ تقریباً 12,000 روایتوں کو انہوں نے جمع کر مولا کائنات سے جو حدیثیں احادیث مروی ہیں، 12,000 روایتوں کو جمع کر کے انہوں نے ایک کتابی شکل میں دے کر ماشاءاللہ سے ایک بہت عظیم کام کیا ہے۔ لہذا لوگوں کو لیکن وارثی صاحب ہمیں وہاں بھی جو ہے کچھ تحفظات نظر آتے ہیں، ہمیں تحفظات ہیں وہاں بھی، کیونکہ انہوں نے کرتاس و قلم کے واقعے کو سراسر بے بنیاد قرار دیا۔ تو ظاہر ہے کہ نقطہ نظر آپ کا کچھ بھی ہو، لیکن واقعہ تو ہوا ہے نا، یہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بنیاد واقعہ ہے، گڑھا گیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، اور ان کی ہر بات حجت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی اچھی چیز مل جائے تو اسے لے لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہم اطاعت اور اتباع جو ہے، اللہ قرآن میں واضح طور پر کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے بعد ہم صاحبان امر جو ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ سرکار وہ وارثی صاحب، ہمارے یہاں کچھ لوگ تو صاحبان امر جو ہے وہ تو ضیاء الحق جیسے لوگوں کو، مودی جیسے لوگوں کو بھی مانتے ہیں کہ جو آپ تو حکمران ہیں وہ صاحب امر ہے۔ ہاں، تو آپ دیکھیے نا، جب صاحب امر ایسا ہوگا تو پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے۔ پوری دنیا میں آج جو امت کا حال ہے وہ اہل بیت کو چھوڑنے کا تو ہی نتیجہ ہے۔ جب اللہ کے رسول نے صاف ارشاد فرما دیا کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا، اطرتی و اہل بیتی انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 گراں قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی۔ تو لوگوں نے تو اطرت اور اہل بیت کو پکڑنا تو بہت دور کی بات، پہنچنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اور آج آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے۔ آج شیخ الازہر کو، جامعہ الازہر قاہرہ کے شیخ کو آج یہ کہنا پڑا، انہوں نے کہا کہ اس وقت سنیوں میں جو 4 مسلک ہیں، 4 نہیں بلکہ سنیوں کو چاہیے کہ وہ 5 مسلک مانیں،
اور واہ، جعفری مسلک کو بھی سنیت میں انکلوڈ کیا جائے، کیا اس بات لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو فقہ ہے اللہ وہ اللہ تمام فقہوں کی ماں ہے۔ سبحان کیا اللہ، کیا واہ بات واہ۔ جی فرد موسوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ اس وقت جو سلسلہ چلا ہے پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی، اور پھر اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کینیڈا میں بھی علماء کی تنظیمیں جو ہے وہ کوئی قرارداد پاس کریں جنت البقیع کی تعمیر کے حوالے سے اور سعودی عرب کی گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پہ بھیجی جائے؟ جی دیکھیے، میں تو یہاں کافی عرصے سے ہوں، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ نہ صرف اس کو اسلامی، جیسے مولانا محبوب صاحب کہہ رہے تھے، یہ ایک ہیومینٹی کا مسئلہ بنانے کا، انسانیت کا مسئلہ بنانا پڑے گا۔ یہاں پر 200 سال کا گھر ہمارے گھر سے قریب، اس کو اٹھا کر لے کے جا کر وہ رکھتے ہیں محفوظ کر کے۔ اگر ان کو بتلائیں کہ 1200 پرانا نبی کا گھر، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر توڑا گیا، اور ان کو سمجھائیں تو وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے ہیریٹیج کے عنوان سے۔ تو ہم کو اس طریقے سے اس چیز کو بڑھانا پڑے گا۔ ہم کو کتابیں چھاپنی پڑیں گی جہاں پر آپ ان کے نقشے دیں کہ کیسا تھا، کہاں تھا، کیوں توڑا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے بڑی اہم ہے یہ، اور ہے ہمارے بھی یہاں پر بھی پلانز ہیں۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کچھ ان کے جو وہاں پر جو توڑی گئی ہیں چیزیں، ان کے یہاں نمونے ہم کو بنانے چاہیے، بدلانا چاہیے کہ کیا چیز تھی، کس کو توڑا ہے انہوں نے، اصلیت۔ تو یہ جب تک کہ آپ اس کو بالکل وسیع نہ کریں گے، یونائٹڈ نیشنز آپ کا ساتھ اس وقت دے گا جب آپ اس کو ہیریٹیج سائٹ اپروو کروائیں گے۔ اور یہ اسلام سے بھی آگے بڑھ کے جانا پڑے گا، انسانیت کے خلاف ہے یہ کہ کوئی پرانی عمارت کو توڑ دیا جائے، پرانے کوئی چرچ ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ گھر، عام گھروں کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور اس میں ایک اور چیز جو اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا کہ 6 سال پہلے انہوں نے رپورٹ نکالی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو بھی توڑ کر آپ کی قبر سے جسد اقدس کو نکال کر انمارکڈ گریو، بغیر نشانی والی قبر میں رکھنا ہے، اور رکھنا چاہتے ہیں جنت البقیع میں۔ اس وقت سب سے زیادہ آواز نکالنے والے جو گروپ تھے وہ برطانیہ کے اخبار تھے، گارڈین اور بیلفاسٹ ٹیلیگراف۔ انہوں نے اس کو بہت تفصیل سے، میں نہیں سمجھتا، ہم کو اب تک وہ رپورٹ بھی نہیں مل سکی۔ میں بڑی کوشش میں ہوں، عربی میں رپورٹ ہے۔ کرتے کیا ہے کہ علماء کو لاتے ہیں خرید کے، ان سے لکھواتے ہیں، یہ پہلے ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کرتے ہیں، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں ہوا، جو وہاں بھی قومی اسمبلی میں کہا کسی نے کہ یہ وہ 4000 علماء ہیں، یہ اسی قسم کے جنہوں نے یزید کو لکھ کے دیا تھا کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کس ہوشیاری سے وہ کام کیا نا۔ تو اب ہم کو کوئی نہیں روک رہا ہے، ہم کو کوئی نہیں روک رہا ہے۔ یا امریکن ایک عورت کام کر رہی ہے اس موضوع پہ، وہ کہتی ہے کہ 50 سال میں انہوں نے آل رسول کا دشمن کر دیا لوگوں کو، کہ واقع کربلا ہو گیا 50 سال میں۔ اب ہم یہ سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم 50 سال میں پوری دنیا کو عالم اسلام کے علاوہ بھی محبت اہل بیت علیہ السلام ان کے دلوں میں ہم ڈال سکتے ہیں۔ کیا بات ہے یہ جی موسوی صاحب جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ امیر عابدی صاحب موجود ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، بقی فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور اس وقت جو وارثی صاحب کی جو بہترین گفتگو جاری ہے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں امیر عابدی صاحب؟ جی امیر عابدی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی وارثی صاحب، جی وارثی صاحب میں آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں، شاید انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت البقیع میں بہت ساری قبور موجود ہیں، بہت سارے روضے تھے، بہت ساری قبریں تھیں، بہت سارے مزارات تھے، ان میں اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیتے ہیں عالم اسلام کو کہ کس طرح سے ہم پریشر ڈالیں سعودی حکومت پہ کہ وہ، یا تو ظاہر ہے کہ اب جو یہ خاموشیاں بتا رہی ہیں، اول تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ آل سعود کو نیست و نابود کرے، اس حکومت کو برباد کرے تاکہ وہاں ایک اچھی حکومت آئے اور یہ سب مزارات تعمیر ہو۔ کیا آپ کہیں گے عالم اسلام سے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جب میں پہلی بار جب میں عمرے کو گیا تھا اور جنت البقیع میں جب میری حاضری ہوئی، تو وہ تو بہت دور سے ان لوگوں نے وہ ایک لگا دیے، وہ جانے قریب نہیں جانے دیتے نا، تو دور سے انہوں نے جی ظفر بھائی میں حاضر ہوں جی۔ تو میں نے اپنے سر کو گھما کر میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالیشان سب گنبد نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے چہرہ موڑا، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی بالکل آ رہی ہے. جی اگر کسی کے موبائل سے وہ چل رہا ہے یہ پروگرام تو وہ بند کر دیں پلیز, یا ٹی وی چل رہا ہے تو وہ بند کر دیں. وارسی صاحب اپنی گفتگو جاری رکھ رہے ہیں. جی جی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب عالیشان گنبد خضرا کو دیکھا اور اس کے بعد سر گھمایا تو میں نے دیکھا کہ بی بی کی قبر سیدہ کائنات کی قبر جو ہے بالکل اجڑی ہوئی ہے قبر. تو اسی وقت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آج عالم اسلام میں جو بدنصیبی, جو گمراہی, جو رسوائی پھیلی ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. میں ایک فطری بات کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں, ایک فطری بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ کوئی ایک مسلمان غیرت مند مجھے یہ بتائے کہ ہر باپ کی, یا ہر انسان کی بات کر رہا ہوں میں, ہر باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بڑے گھر میں رہے, وہ بڑے گھر کو جائے. انصاف سے مجھے بتائیں ایک بات کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز گنبد سے اپنی بیٹی کی اجڑی ہوئی قبر دیکھتے ہوں گے تو حضور کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی, اور حضور کے دل کا کیا حال ہوگا. جی جی لہٰذا میں صاف طور پر کہوں گا کہ جب تک جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہوتی ہے, جب تک سیدہ کائنات کے قبر پہ سایہ نہیں ہوتا ہے, تب تک مسلمانوں کو ہر قسم کی ذلت, رسوائی, شکست, ان سب چیزوں کو کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اس لیے کہ جب سیدہ کا روضہ آباد نہیں ہے تو پھر کسی مسلمان کا گھر آباد نہیں ہو سکتا. میں نے ہندوستان میں بھی یہ بات کئی بار کہی تھی کہ آج بابری مسجد کے سلسلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے علماء 20 سال سے چیخ کر کہہ رہے تھے بابری مسجد بناؤ, بابری مسجد بناؤ, مگر ایک مولوی بھی نہیں نکلا کہ جس نے کہا ہو کہ جناب سیدہ کا روضہ بناؤ. یعنی یہ فکر کی بات ہے کہ وہ مسجد کے جسے بابر نے بنایا, جس کا نہ قرآن میں تذکرہ نہ حدیث میں تذکرہ, ہم اس کے لیے تو اتنا درد رکھتے ہیں, مگر جب سیدہ کائنات کے روضے کو شہید کر دیا, اور صرف سیدہ کائنات نہیں, اس کے علاوہ وہاں 4 اماموں کی قبروں کو, روضوں کو مسمار کر دیا گیا, دیگر صحابہ کے روضوں کو, 60,000 صحابہ کے روضوں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا, حضرت حضور سرور کائنات کی والدہ گرامی حضرت آمنہ کی قبر کو, ان کے روضوں کو مسمار کر دیا گیا. عالم اسلام یہ کیسی بے حسی ہے, یہ کیسی خاموشی ہے. لہٰذا تمام عالم اسلام کو اس وقت متحد ہو کر چاہیے کہ وہ تعمیر جنت البقیع کے سلسلے میں آواز اٹھائے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس دن سیدہ کائنات کا روضہ بنا اس کے بعد انشاءاللہ اللہ ہمیں پھر سے عزت و بلندی عطا کرے گا. وارثی صاحب خالی جنت البقیع ہی تو نہیں اجاڑا, انہوں نے تو جو جہاں جہاں اہل بیت کے نشانات تھے, یہاں تک کہ احد میں جہاں ذوالفقار نازل ہوئی تھی وہاں وہ جگہ بھی انہوں نے برباد کی ہوئی ہے. کوئی زیارت نہیں کر سکتا, کوئی کھڑا نہیں ہو سکتے وہاں. حضرت حمزہ کی قبر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ویرانی نظر آتی ہے, وہاں ہمیں بالکل سنسان نظر آتا ہے, کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا, وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے دیتا. یہ کس قسم کے مسلمان ہیں سعودی عرب میں؟ نہیں, یہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا تعلق بنی امیہ سے ہے, یزید سے ہے. آپ تمام صحابہ کی بات کر رہے ہیں, اہل بیت کی بات کر رہے ہیں سر آنکھوں پہ. میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ آپ ایک بار جب مسجد النبوی میں داخل ہوں اور مسجد نبوی میں داخل ہو کر حضور کی جو جالی ہے, یعنی ان کے قبر مطہر کے سامنے جو جالی لگا رکھی ہے, اگر آپ کو موقع ملے وہاں پر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ ٹھہرنے کا, تو صرف آپ جالی کے سوراخ سے جھانک کر دیکھ لیں کہ حضور کی قبر کا کیا حال ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی ہاں دیکھا ہے. جی ہاں, آپ کو وہیں سے اندازہ ہو جائے گا. یہ صرف آثار اہل بیت نہیں, رسول اللہ کے جو آثار ہیں, حضور کی جو نشانیاں وہ تک مٹا دی گئی. حضور جس جگہ حضور کی ولادت ہوئی آپ دیکھیں وہاں جا کے لائبریری بنا دی گئی ہے, وہ نشانات مٹا دیے گئے ہیں. حضور کے معجزات کی جو جگہ ہیں وہاں پر پہنچنے نہیں دیتے. ایک اتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کے رسول کا کہ حضور سرور کائنات جب معراج کے وقت زمین سے بلند ہوئے اور آسمان کی طرف جانے لگے تو ایک بہت بڑا چٹان تھا, وہ بھی حضور کے ساتھ ہوا پہ بلند ہو گیا, تو حضور نے اس کو وہی ٹھہرنے کا حکم دیا, اور وہ چٹان, وہ پتھر آج تک ہوا پہ معلق ہے. مگر یہ سعودی قریب تک نہیں جانے دیتے کہ یہ اگر قریب جائیں گے تو اس سے محبت رسول میں اضافہ ہوگا. ان کو صرف اہل بیت. جی آپ بس پروگرام کا اختتامی مرحلہ ہے یہ, اور میں چاہوں گا کہ آپ
तालीमात इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या कहते हैं? इसे निसाब में शामिल नहीं किया गया, किसी भी इस्लामी मुल्क में हमें नजर नहीं आता कि कहीं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई मजमून हो, कोई मौजू हो कि कितनी खिदमात हैं, किस किस इल्म पे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द मौजूद हैं। ये क्या सितम ज़रीफ़ी है हमारे इस्लामी मुल्कों की। नहीं, अफसोस तो यही है ना कि जहां से आलम इस्लाम में इल्म का चश्मा बहा है और इल्म का समंदर बहा है, चश्मा क्या बल्कि इल्म का समंदर बहा है, लोग ऐसी जात से और ऐसे इल्म के समंदर से, चश्मे से जब गाफिल हैं, तो देख लीजिए आज उम्मत का हाल क्या है। जिस रसूल ने कहा तलबल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, सबसे ज्यादा जाहिल उसी के उम्मत में पाए जाते हैं। यानी आप अगर मैं दौरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का भी आप हाल देखें तो हुकूमतों को उनकी जरूरत महसूस हुई है। अगर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बाज दफा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अगर नहीं आते या उनको दरबार में नहीं बुलाया जाता तो सारा आलम इस्लाम रुस्वा हो चुका होता, दीन इस्लाम रुस्वा हो चुका होता। एक वाकया मैं आपको बयान करूं, बहुत सारे वाकयात हैं, एक छोटा सा वाकया मैं बयान करूं कि एक दहरिया आया था आपके मंसूर दवानकी के दरबार में, अब्बासी बादशाह के दरबार में। उसने आके एक सवाल रखा, उस दहरिया ने, नास्तिक ने, उसने कहा कि अगर इस सवाल का जवाब आप या मुसलमानों का कोई भी आलिम दे दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, और अगर नहीं दे पाए तो मैं आपके दीन को झुटलाऊंगा। तो उसने कहा कि सवाल क्या है? तो उसने सवाल किया, कुरान की एक आयत की तिलावत की। उसने कहा कि आपका कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्या आप इस पे ईमान रखते हैं? तो बादशाह ने भी कहा, दरबार के जो उलमा बैठे थे उसने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, कुरान की आयत है, अल्लाह फरमा रहा है मैं हर शय पे मेरी कुदरत है, हर शय पे मैं कादिर हूं। तो उस दहरिया ने सवाल किया कि अगर अल्लाह हर शय पे कादिर है तो मेरा सवाल यह है कि अगर अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है तो क्या वो दूसरा अल्लाह बना सकता है? अरे सोचे, क्या वो दूसरा अल्लाह बना सकता है? बादशाह ने उलमा की तरफ कहा कि भाई जवाब दो। तो पूरा चारों तरफ सन्नाटा, खामोशी। तो उलमा ने 3 दिन का वक्त मांगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है, 3 दिन के बाद जवाब दें। तो 3 दिन के बाद जब उलमा दरबारी मुल्ला जब सब आए, कहा कि अब जवाब दो, तो मुल्लाओं ने कहा कि फौरन जल्लाद को हुक्म दे कि इसकी गर्दन कलम कर दी जाए, इसका सर कलम कर दिया जाए, इस दहरिया का। बादशाह ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि यह हमारे दिन में फितना पैदा करने के लिए आया है, ये ऐसे सवालों से हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए आया है। तो बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद जब तलवार लेकर बढ़ा उसका सर कलम करने के लिए, तो दहरिया ने कहा कि सुनो बादशाह, तुम मुझे तो मार दोगे मगर मेरा सवाल जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक तुम मुसलमानों की रुसवाई होती रहेगी। तो आखिर मजबूर होकर दरबार में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, वारिस इल्म लदुन्नी को बुलाया गया, बाबे मदीनतुल इल्म के शहजादे को बुलाया गया, शहर इल्म के नवासे को बुलाया गया। तो जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम आए, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि पूछ, क्या पूछना चाहता है, तेरा सवाल क्या है? तो उसने कहा मेरा सवाल यह है कि कुरान की आयत है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इमाम ने कहा बेशक अल्लाह हर शय पे कादिर है, हर चीज पे कादिर है। तो उसने कहा तो फिर ये बताइए क्या अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? तो इमाम मुस्कुराने लगे। तो उसने कहा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, बाकी मुल्ला तो सब रो रहे थे ये सवाल सुनकर, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो इमाम ने कहा कि ऐसे सवालों का जवाब तो हमारे घर के बच्चे भी देते हैं। क्या बात, क्या बात, बच्चे भी दे सकते हैं। तो वो कहने लगा कि जो सवाल आपके घर के बच्चे दे सकते हैं, दरबार के बुढ़े क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने कहा कि फिर जवाब दीजिए। तो सुनिए इमाम ने क्या जवाब दिया। इमाम ने कहा कि सुन, चूंकि अल्लाह इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर है, तो अगर अल्लाह चाहे तो वो अपने जैसा एक नहीं 1000 अल्लाह बना सकता है। वाह। उस दहरिया ने कहा तो फिर तो कई अल्लाह हो जाएंगे। तो इमाम सुन, क्या बात, अल्लाह 1000 अल्लाह बना तो सकता है मगर वो जितने बनेंगे वो मखलूक होंगे, बनाने वाला वही खालिक होगा। वारिस साहब,
میں بس آخری سوال اور کر کے، کیونکہ دل نہیں کر رہا کہ پروگرام کے اختتام کا اعلان کروں، آپ کی گفتگو اتنی خوبصورت ہے اور تاریخ کے آئینے میں، لیکن آخری سوال کہ یہ آخر مانا کیوں نہیں گیا ان 12 اماموں کو؟ کیا یہ ڈر تھا کہ اگر ہم ان کی ذات کو مانیں گے تو ان کے قاتلوں تک بھی پہنچنا پڑے گا، اور ان قاتلوں میں اپنے آباء و اجداد نظر آ رہے تھے انہیں؟ نہیں، آپ پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ کافرون ایک چھوٹا سا سورہ ہے، کافر جو اللہ کا دشمن ہے، مگر سورہ منافقون آپ دیکھیں تو سورہ منافقون ایک بہت بڑا سورہ ہے. یعنی اللہ اور قرآن کا یہ واضح طور پر اللہ بتا رہا ہے کہ اسلام کو اصل میں خطرہ جو ہے وہ کفاروں سے نہیں ہے، منافقین سے. منافقین کی تعداد ہر دور میں جو ہے کثرت سے رہی ہے اسلام میں، اور ظاہر بات ہے جو منافق ہے وہ کبھی نہیں چاہ سکتا کہ اسلام سربلند ہو یا اسلام کی حقیقت حقانیت زمانے کے سامنے آشکار ہو سکے. لہذا منافقین کو ہر دور میں یہ پتا رہا، یہ خبر رہا کہ مسلمان جس دن آل محمد سے جڑ گیا، اہل بیت سے جڑ گیا، اس کے سامنے حقیقتیں اور تمام حقانیتیں سامنے آ جائیں گی. لہذا اگر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا ہے، اگر اسلام کو ہمیشہ جو ہے اسلام کا سر جو ہے سرنگو رکھنا ہے، تو ہم لوگوں کو ہر حد الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ مسلمان اہل بیت سے جدا رہے. اور اسی طرح کوششیں سازشیں کی گئیں، مسلمانوں کو اہل بیت سے دور رکھا گیا. تو آپ دیکھیں آج امت کا حال کیا ہے. یہ ساری رسوائی اہل بیت کا نتیجہ ہے. جزاک اللہ. اگر سربلندی چاہتے ہو تو اہل بیت کے در پر آ جاؤ. مولانا قبلہ شبیر وارثی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے لیے. میں انشاءاللہ پھر آپ سے تھوڑا سا ٹائم اور ہم لیں گے. ابھی دل بھرا نہیں، ابھی آپ کی گفتگو کو جاری رہنا چاہیے تھا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف چلا گیا. میں شکر گزار ہوں آپ کا بھارت کی سرزمین سے قبلہ وارثی سلسلے کی انتہائی اہم شخصیت اور حق و صداقت کی آواز قبلہ شبیر وارثی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں محبوب مہدی عابدی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، فرت موسوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، امیر عابدی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. حیدر ٹی وی کی جانب سے میں آپ نے تمام معزز مہمانوں کا ممنون و متشکر ہوں، اور دعا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ مولا ان کے ذکر میں فکر میں اور نورانیت اور روحانیت پیدا نہ کرے. حیدر ٹی وی کی جانب سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ یا علی مدد. خدا